بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آئیے، بنظری ایک بہت بری مرض ہے۔ اس کے 3 بڑے نقصانات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ توجہ اور دھیان سے سنیے، دل میں جگہ دیجیے اور اس پر میں بھی اور آپ حضرات بھی عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بد نظری سے انسان کے دل میں نفسانی خواہشات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس طوفان میں، اس سیلاب میں بہہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پہلا بڑا نقصان بد نظری کی وجہ سے انسان کے دل میں خیالی محبوب کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ حسین چہرے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ شخص چاہتا ہے کہ میں ان حسین شکلوں تک رسائی حاصل کروں، جو کہ بعض دفعہ مشکل ہوتی ہے، تو وہ تنہائیوں میں ان کا تصور لے کر وہ لطف اندوز ہوتا ہے اور گھنٹوں اس میں گم ہو جاتا ہے۔ بالخصوص ایسا بندہ خشوع سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز میں وہ شکلیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بد نظری کے ساتھ ہی شیطان دل و دماغ پر سوار ہو جاتا ہے اور اس شخص سے شیطانی حرکتیں کروانے میں جلدی کرتا ہے۔ جس طرح ویران اور خالی جگہ پر تند تیز آندھی اپنے اثرات چھوڑتی ہے، اسی طرح شیطان بھی اس شخص کے دل پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ اس شخص کو توفیق نیک اعمال کم ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ وہ خیالی معبودوں کو پوجتا ہے۔ جب تک خیالی معبودوں کو الوداع نہیں کہے گا، ان سے جان نہیں چھڑائے گا، تو ایمان کی حلاوت نصیب نہ ہوگی اور نہ قرب الہی نصیب ہوگا۔ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے ہوں۔ بد نظری کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل و دماغ متفرق چیزوں میں بٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کو بھول جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حسین و جمیل، نیکوکار، وفادار بیوی کے موجود ہوتے بھی وہ اپنی بیوی سے دور رہتا ہے۔ اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگتی۔ بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ دل حق و باطل، سنت و بدعت کی تمیز نہیں کر سکتا۔ قوت بصیرت چھن جاتی ہے۔ دین کے علوم معارف سے محرومی ہونے لگتی ہے اگر عالم دین ہو۔ گناہ کا کام اس کو گناہ نظر نہیں آتا۔ پھر ایسی صورتحال میں دین کے متعلق شیطان اس کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسے دینی نیک لوگوں سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اسے دینی شکل و صورت والے لوگ بھی اچھے نہیں لگتے۔ یہ خطرات ہیں۔
حتیٰ کہ ایمان سے محروم ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور نتیجتاً جہنم میں پہنچنے کا آپ کی امکان ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہنچی؟ لہذا ہمیں چاہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا وہ 2 انعامات اس کو عطا ہوں گے۔ ہر نگاہ کی حفاظت پر اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایسی آنکھیں قیامت کے دن رونے سے محفوظ رہیں گی۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو خدا کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں جاگتی رہے، اور وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئے، گو اس میں سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک صالح نظر عطا فرمائے، اور بد نظری سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکر کثیرا۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔